درجے کی شراب، اس کا نام تسنیم ہے، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا، اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی، تو وہ نہر مضطرد ہے، نہریں یہ تو 4 بڑی نہریں ہیں، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان، ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس کے اوپر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح، لہو 70,000 باب من ذهب وفضہ، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، لحامل القرآن، جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا۔ پھر ان فی الجنت نہرن اسمہ ہرول، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، جن کے کھلے ہوئے بال ہیں، جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں، اور وہ دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لیے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کا کام ہے مدھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا۔ پھر ان فی الجنت نہرن اسمہ البیدخ، پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، یہ فیکٹری ہے، یہاں کیا بنتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ حوروں کو بناتا ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور کی آمیزش ہے، اور اس کے اوپر اللہ اپنی نور کی تجلی کو ڈالتا ہے، ہر تجلی کے اندر سے ایک حور نکل کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے ان کو لباس پہناتے ہیں اور وہ 70 جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سجاتی ہیں، تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں، ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں، پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں، اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہو، ہمارے خامن کون ہیں، کہاں ہیں، ہم سے منگنی والا کرنے والا کوئی ہے، ہمیں چاہنے والا کوئی ہے، ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما، اور جنت کہتی ہے اللہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کو میرے لیے یا اللہ تو مقدر فرما، تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں، پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ روزے دار مجھے دے دے، حوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے، کتب علیکم الصیام، علیکم اعلیٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے، صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے علیکم، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں، تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ، دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوچنا ہے، آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے، کان روزہ رکھیں گانا نہ سنے، ناک روزہ رکھے غیر عورت کی خوشبو نہ سونگھے، اور زبان روزہ رکھے گالی نہ بکے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، لگائی بوجھائی نہ کرے، ظلم و ستم کی بات نہ کرے، منہ روزہ رکھے، روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور حرام نہ کھائے، جھوٹ کی روٹی، رشوت کی روٹی اور لگائی اور کھوٹ کا مال اور خیانت کا مال، بددیانتی کا مال، دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال، ہیرا پھیری سے کمایا ہوا مال، اس سے وہ یہ پیٹ میں نہ جائے۔ پھر سینہ بھی روزہ رکھے، سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کا تعلق نہ ہو، یہ دل کا بھی روزہ ہو۔ شہوت کا روزہ، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، بیوی کا بھی روزہ رکھ، بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے، نہ غلط تولے، نہ غلط لکھے، نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے، نہ اس سے ذلیل کرے۔ پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے، ایڑی مار کے نہ چلے، غلط محفل کو نہ چلے، غلط مجلس کو نہ چلے۔ جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔
وبنا له قصرا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. لو ان الدنیا كلها وضعت فيه لكانت كمربط عنز من الدنیا، اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. بکری 4 فٹ اور زمین 24,000 کلومیٹر، 4 فٹ کو 24,000 کلومیٹر سے جو نسبت ہے، اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی. جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا، جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیگ پڑا ہوا، جیسے سلیپنگ بیگ زمین پہ رکھو، جیسے بکری کو زمین پہ رکھو، وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا اور رات کو تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، تو 40 سجدے کیے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے جا رہا ہے. روزانہ 60,000 کی کمائی ہو رہی ہے. اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو تراویح کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا؟ 1,500 نیکیاں، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ ہر تراویح کے سجدے پر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی تراویح چھوڑ کے بھاگ نہ جاتا، تراویحوں سے غافل نہ ہوتے، تراویحوں سے سو نہ جاتے، بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا. میں ایسے ہی مذاقاً کہا کرتا ہوں، یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فی تراویح کے سجدے پہ 150 روپیہ ملے گا. پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی، چاقو چلیں گے، کہے گا میری اما نو بھی اندر واڑو، میرے پیو نو بھی اندر واڑو، نال مینو بھی واڑو. بس ملنے کا 150 روپیہ فی سجدہ. تراویح کے ہر سجدے پہ 150 روپیہ. وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی. اور میرا رب کہہ رہا ہے 1,500 نیکی، 1,500 نیکی، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک درخت اس کے نیچے 500 سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے. ایک سجدے پر 1 گھنٹے کی مشقت کر 20 تراویح پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو، اور پھر جا کے آدمی سو جائے اور نہ آئے. کتنی بڑی میرے بھائیوں ہلاکتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کے رمضان اس نے گزار دیا. کتنی بڑی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوا جو ایسے حال میں بھی، جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو، جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لیے اجر و ثواب کے دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے بخشش کے دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیاں کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام چلایا. اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا، ہمیں بھی، ان کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح ملی. اور ہر سجدے پر یہ انعام ملا. انہیں شب قدر نہیں ملی، ہمیں شب قدر ملی. 1 رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر. 1 رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر. 5 راتوں میں چھپا دیا تاکہ لوگ 5 راتیں عبادت کر سکیں، اور 5 راتوں میں چھپا دیا، اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے، پھر اس رات لوگ گا بھی رہے ہوتے، ناچ بھی رہے ہوتے، تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے. چھپایا، اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ پتہ کوئی نہیں. دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی، 1 کی بجائے 5 راتیں جاگیں. 5 میں سے 1 تو یقینی ہوگی، 5 میں سے 1 تو یقینی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا، اپنی فرمان برداری پر رکھا. تو ثمرۃ النضیجہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت کیا ہے؟ وہ ثمرۃ النضیجہ، وہ پکا ہوا پھل ہے. زوجۃ حسناء جمیلہ، وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں ہیں. اور واقعۃ وحبرہ وخضرۃ ونعمہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ، وہاں موسیقی ہے، وہاں جام ہے، ساغر ہے، مینا ہے، اور کھانے کی تشتریاں ہیں، اور پھلوں کے ڈریس سجے ہوئے ہیں، اور جام بھی بھرے ہوئے، اور سراہیاں بھی بھری ہوئی، اور پھل بھی جھکے ہوئے، نہریں بہتی ہوئی، غلام غلمان قطار اندر قطار کھڑے ہوئے. اللہ عرش کے در کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا ہوا آ رہا ہے.
سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا، یہ کامیابیوں کا نقشہ، وہ ناکامیوں کا نقشہ ہے۔ اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے، اس کا دار و مدار اللہ کی نافرمانی پر ہے۔ یہ سبق لے کر 1,24,000 نبی آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار، سارے امتوں کے، ساری پچھلی امتوں کے بھی نبی بن کر آئے، موجودہ امت کے بھی نبی بن کر آئے، اور فرشتوں کے اوپر آسمانوں تک آپ کی نبوت کے اعلان ہوئے، رحمت للعالمین بنائے گئے۔ عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں، آسمان کے نیچے بھی ہیں، تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے، آسمان کے نیچے بھی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی توفیل آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سارے عالم کے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، راہبر بن کر آئے، سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے۔ ماں نے گود میں لیا، اوپر سے چھت پھٹی، چھت کے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ نے اپنے اس بادل کے دھوئیں میں سے آواز سنی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو، ليعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنی عزت و شان والا ہے۔ وآتوه خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیف، اور شیف کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور استسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داود، داود علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر کوئی ہے نہیں کام کو پہچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے جس کی صفائی اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شان والا ہوگا۔ وکیل حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پڑ جاتا ہے کہ حکومت اس آدمی کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے، اپنا وکیل کر رہی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے۔ والنجم، مجھے اور وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے، میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، مجھے قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اپنے مدار پہ گھومتا ہے۔ یہ روشن ستارے کی قسم کھائی، اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناسبت ہے کہ ستارے کے گھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں، میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ والنجم اذا ہوا، اللہ کی ذرا صفائی سن، اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا ہے یہ گمراہ ہے، یہ نبی کوئی نہیں، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے عقل ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ان سب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی، اللہ خود دینے کے لیے آیا تو بڑی اعلیٰ بات ہو گئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی تو اس کی گواہی
اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی، فشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب اللہ کے محبوب بیوی حضرت اما عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ اس کی صفائی دینے خود آیا کہ میں صفائی دیتا ہوں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکوع سنا دیے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی محبوب بیوی پاک ہے، اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے نبی کا وکیل صفائی خود بن کے آیا۔ مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گھومتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔